جس نے اس ذائقے کو چکھا ہے تم سے ایک سانس بھی نہیں رکتا. آئے ہائے میں نے پڑھ دی اور آپ نے سن لی. تم سے ایک سانس بھی نہیں رکتا. اس نے محشر کو بہت پرانے 4 مصرے یاد آ گئے کہ وہ بھی سنتے جائیں. اس نے محشر کو تھکے نہیں بیٹھے تھے. اس نے محشر کو روک رکھا ہے. کونین میں آپ کو شاید یاد ہو کہ کونین میں اسرار جلی ڈھونڈ رہا ہوں. اللہ آپ کو اجر عطا کرے. شاعر کے پاس ہوتے ہی لفظ توجہ قبلہ. کونین میں مجھے دیکھیے قبلہ. کونین میں اصل مجھے دیکھیے کہ سرکار دروازے کو دیکھنا مجھے دیکھنا ہے. کونین میں اسرار جلی ڈھونڈ رہا ہوں. وحدت کے حجابوں میں بھلی ڈھونڈ رہا. بولنا چاہیے تھا سلسلے میں. کونین میں اسرار جلی ڈھونڈ رہا ہوں. میں تو کم وقت میں زیادہ سفر طے کرنے کا عادی ہوں. قبلہ کونین میں اسرار جلی ڈھونڈ رہا ہوں. وحدت کے حجابوں میں بھلی ڈھونڈ رہا ہوں. اب پردہ غیبت سے چلے آئی ہے مولا. سرکار میں صدیوں سے علی ہوں. حجی اور ہر کلام تو مشاہدہ سلامت رہے. زندگی اندراز سلامت رہے. امام زمان آپ کو سلامت رکھے گا. بڑی نوازش. خالق کائنات آپ کو سلامت رکھے. آل محمد نے خاص کر فرمایا کہ کم وقت میں مجمع بیدار ہو گیا. سہارا کل اجر کثیر عطا فرمایا. یا رب بسم اللہ کرو. یا رب تو مجھے بخش دے سلمان عقیدہ. میں حجت دورہ پڑھوں گا. ہاں باقی ذکر پہ بولا کریں لیکن اس ذکر پہ بسم اللہ کریں. خاص طور پہ اس موضوع پہ بولا کریں. ہمارا زمانے کے امام دیکھ رہا ہے ہمارے ذکر پہ کون سو رہا ہے کون سن رہا ہے. معذرت. ٹھیک ہے نا کہ اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے. یا رب تو مجھے بخش دے سلمان عقیدہ. میرے جوانوں توجہ. یا رب تو مجھے بخش دے سلمان عقیدہ. کیوں یا رب تو مجھے بخش دے سلمان عقیدہ. کیوں لکھوں میں تیرے آخری حیدر کا قصیدہ. ایسا نہ کرو میرے جوانوں. پناہ نہ کروں گے. سہارا کا اجر عطا کرے. یا رب تو مجھے بخش دے سلمان عقیدہ. لکھوں میں تیرے آخری. بات تو یہی تھی. لکھوں میں تیرے آخری حیدر کا قصیدہ. ادراک کی ڈوری میں ہو ہر حرف چنیدہ. بیٹھا ہو کوئی سامنے والا. ادراک کی ڈوری میں ہو ہر حرف چنیدہ. افکار کی آہٹ ہو کسی کی نہ شنیدہ. تو میرے جوانوں افکار کی آہٹ ہو کسی کی نہ شنیدہ. جاگیر دل و جام ولایت کی رضا ہو تب جا کے کہیں آمد مہدی کا بیان ہو. زندگی دراز سے کوئی سلامت رہی. جنہیں بات پسند آ رہی ہے مجھے اندازہ ہے میں جس رفتار سے آگے بڑھنا ہوں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. حسین اجر عطا کرے. آپ بڑی نوازش. تو مجھے دیکھیے گا زمانے کا امام آپ کو سلامت رکھے. میں ولی اللہ سے پڑھوں قبلہ. مولا آپ کو اجر کثیر عطا فرمائے. توجہ. جاگیر دل و جام میں ولایت کی اذاں ہو تب جا کے کہیں آمد مہدی کا بیان ہو. لفظوں کو میں ذمہ دار. یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے نا قبلہ. میں نے تو اس اشرے سے پہلے 9 اشرے یہاں پہ پڑے ہوئے قبلہ اور اب بھی ریکارڈنگ ہو رہی ہے. میں اپنے لفظوں کا ذمہ دار ہوں. ابھی قبلہ رانا صاحب آئیں ان سے بھی تصدیق فرمائیے گا. کعبے پہ اتارے گا خدا مہدی یدین کو. جو میں نے پڑھا اس کا ذمہ دار ہوں. اگلے مصرے پہ توجہ. کعبے پہ اتارے گا حضور. توجہ. کعبے پہ اتارے گا. کعبے پہ اتارے گا. مصرا کر کے حاضر داج نہ کھینچے. آل محمد کا شاعری نہ کہیے گا. میں عرض کروں کعبے پہ اتارے گا خدا مہدی یدین کو. پھر شوق سے دیکھے گا مکہ اپنے مکین کو. دونوں میں سمجھ آ رہی ہے کیا پڑھا. چیروں زمانے کے امام کو سلامت رکھے. زہرا کلام تو میں اب مل کے نہ آ رہا ہے. شوق
مکی کو ہائے قبلہ اب تو علامہ صاحب قبلہ تشریف لے خالق کے کائنات نے سلامت سرے کی کاٹ دیکھیے گا جو توڑ بروڑ کے پڑے اس پہ 14 کی لعنت محنت پیش کرے اس کا ساتھ دیا کرو کعبے پہ اتارے گا خدا مہدی علی کو پھر شوق سے دیکھے گا مکان اپنے مکی کو چومے گی نظر ناظر عالم کی جبی کو آئے کیا پڑھا گیا کیا سنا گیا کہ چومے گی نظر علی آ جائے گا حسین ابن علی ختم ہو گیا بات آخری بات اللہ کو سلامت رکھے زمانے کے امام آپ کو سلامت رکھے حضرت علامہ صاحب کو تشریف لے آئے ہیں زمانے کا امام نے سلامت رکھے آپ میں تو طویل پڑھتا ہے ایک بند اور پڑھتے ہیں اور بات یہیں پہ ختم کر دیں گے میرے حصے کا مطلب بھی 2 لفظ کی ارشاد فرمائیں گے عالم دین تشریف فرمائے اور میں ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں فرمائیں گے حضرت کہ زمانے کی جمعیت میں وارث قرآن ہوں میرے گھر کی شریعت ہے تھکو نہ بات ختم ہو گیا شکر کرو حسین آپ کو حضرت عطا فرمائے جو منت نہیں محنت کرے اس کا ساتھ دیا کرو فرمائیں گے حضرت کہ زمانے کی جمعیت میں وارث قرآن ہوں میرے گھر کی شریعت توحید سے ہوتی ہے امامت کی بدیت شامل ہے میرے خون میں حیدر کی طبیعت ہے آخری میں اللہ کو سلامت شامل ہے میرے خون میں حیدر کی طبیعت کے میں تشریف فرما ہے کہ ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں اور میرے جوانوں سمجھ ہے تو ضرور بولیے تو ورنہ یہ بزرگ ضرور بولے بات پہنچ جائے میں حضرت مولا ضرور بولنا ہے اپنے شامل ہے میرے خون میں حیدر کی طبیعت علی کا علی بیٹا جلال میں آگے فرما کے یاد رکھو آیا ہوں تو اغیار کو فنار کروں گا آیا ہوں تو اغیار کو فنار کروں گا میں قابل سے مجرم کو گرفتار پروردگار آپ کو سلامت رکھے بھائی ناصر اور ناصر مولوی کرام دعوت خطاب دینے سے پہلے ایک اعلان آپ سماعت فرما لیجیے انجمن محبان مصطفیٰ کے زیر اہتمام عشرہ محرم الحرام کی 2 نشستیں ایک نشست صبح ٹھیک 7 بجے اور قبلہ علامہ حسن اللہ باقر صاحب ٹھیک 8 بجے رونق افروز میں ہو جاتے ہیں خواتین کا عشرہ محرم بھی 3 بجے شروع ہو جاتی ہے مجلس اور دوسری نشست ہماری رات ٹھیک 8 بجے جس کا آغاز ہو جاتا ہے جس سے قبلہ سرکار علامہ حسن اور جوہری صاحب خطاب فرماتے ہیں پابندی وقت کو ملحوظ خاطر رکھا کرے عنوان حجاب سیدہ کا ماتم جس سے علاوہ دیگر ذاکرین کے سید شبیر حسین بخاری صاحب ظہیر عباس صفدر صاحب منجور عباس نقوی صاحب علامہ محمد یاسین قاضی صاحب محمد عباس احمد علی صاحب اور سید حماد اللہ شاعر آل عمران اور اختتام مجلس پر شبیہ حضرت غازی عباس علمدار علیہ السلام برآمد ہوگی محرم الحرام کا پہلا اتوار ٹھیک 11 بجے دن آپ حضرات سے خطاب کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں حجت الاسلام والمسلمین قبلہ علامہ سرکار اسد رضا جوہری صاحب سے گزارش ہے وہ تشریف لائے اور اپنے خوبصورت انداز میں قرآن اور اہل بیت کی روشنی میں آپ حضرات سے خطاب فرمائیں برائے خوشنود محمد و آل محمد بلند پر صلوات وشكره فوز للشاكرين
وطاعته نجاة للمطيعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين: بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. صلوات سامعین کرام، حضرات گرامی قدر، رب کائنات، پروردگار عالم، خالق ارض و سما، ارحم الراحمین، اکرم الاکرمین، اجود الاجودین، ابصر الناظرین، اسمع السامعین، سورہ مبارکہ یونس کی 35ویں آیت میں انسانوں سے پوچھ رہا ہے: افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع. اے انسانوں، یہ بتلاؤ کہ جو حق کا راستہ دکھا رہا ہے، احق ان یتبع، کیا اس کا اتباع کیا جائے، یا امن لا یہدی الا ان یہدی، یا اس کی پیروی کی جائے جو بغیر ہدایت کے راستے پر نہیں آ سکتا. فما لکم کیف تحکمون، تم لوگ اس بارے میں کیا فیصلہ کرتے ہو؟ دیکھیے، اللہ عالم الغیب ہے، وہ پوچھ رہا ہے. اب اس کو تو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم پوچھتے ہیں اپنی لا علمی کی بنیاد پر. اللہ قرآن میں انسانوں سے کبھی کبھی سوال کرتا ہے سمجھانے کے لیے انسانوں کو، تاکہ اگر انسان کی فطرت پاک ہو تو انسان جواب خود معین کرے. تو کتنا کریم ہے وہ اللہ، آپ نے دیکھا کتنا صاحب کرم ہے. کل بھی کہہ رہا تھا میں، جس نے سورہ اللیل میں کہا اِنَّ عَلَيْنَا الْهُدَىٰ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ. سنو انسانوں، ہدایت کی ساری ذمہ داری ہماری ہے. ہدایت ہم کریں گے، ہادی ہم بھیجیں گے، کتابیں ہم نازل کریں گے، شریعتیں ہم نازل کریں گے. اب آپ دیکھیں، آدم سے لے کر ہمارے نبی تک جتنے بھی انبیاء آئے، قرآن مجید کہتا ہے یہدونا بامرنا. نبی وہ، سورہ انبیاء، نبی وہ جو اللہ کے امر سے فریضہ ہدایت کو انجام دے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ بول رہا ہے. تو نبی کی پہچان کیا ہے؟ بے امرنا، اللہ کے آرڈر سے فریضہ ہدایت کو انجام دیتا ہے. بے امرنا. تو نبی آیا اللہ کے امر سے ہدایت کرنے. قرآن کیا بن کر آیا؟ ہدی للمتقین. یہ پوری کتاب متقیوں کے لیے ہدایت ہے. ٹھیک ہے، قرآن آیا ہدی للمتقین بن کر، انبیاء آئے یہدونا بامرنا کا مصداق بن کر، اور امام کے لیے قرآن نے کہا لکل قوم ہاد. اللہ کہہ رہا ہے ہم نے ہر قوم کے لیے ایک ہادی کو معین کر دیا ہے. ہادی معین ہے، اجماع کر کے تمہیں بنانا نہیں. ہادی معین ہے، اجماع کر کے تمہیں بنانا نہیں ہے. تو آپ دیکھو، یہ پورا سلسلہ ہدایت ہے. آدم ہو وہ بھی نبی، نوح ہو وہ بھی نبی، ابراہیم ہو وہ بھی نبی. کوئی ڈفرینس، کوئی اختلاف، کوئی تصادم، کوئی ٹکراؤ اس سلسلہ ہدایت میں نہیں ملے گا. آدم بھی نبی، ابراہیم بھی نبی، موسیٰ بھی نبی، عیسیٰ بھی نبی، ہمارا محمد بھی نبی. فرق کل اتنا ہے
کہ جب گمراہی ابتدائی مرحلوں میں رہتی ہے تو رہنما ہادی ابتدائی کمالات کا حامل ہوتا ہے، اور جب گمراہی آخری مرحلوں میں پہنچ جاتی ہے تو رہنما صاحب معراج بن جاتا ہے۔ آدم کے دور میں گمراہوں کی تعداد کم تھی، قلیل تھی، تو آدم کو اللہ نے علم اسماء عطا کیا۔ آپ سنتے ہی آئے علمہ آدم الاسماء کلھا، ہم نے آدم کو علم اسماء عطا کیا۔ اب دیکھیں کس طریقے سے پروردگار سلسلہ ہدایت کو بھیج رہا ہے۔ آدم کے دور میں گمراہ کم، تو آدم کو علم اسماء عطا کیا ہے نا۔ نوح کے دور میں گمراہوں کی تعداد کچھ بڑھی، تو اللہ نے نوح کو طوفان سے ٹکرانے کی طاقت دی۔ اب جانتے ہیں سلامت رہے آپ کو کے بعد زمانہ اور آگے بڑھا، ابراہیم کا دور آیا، ابراہیم کے دور میں گمراہوں کی تعداد اور بڑھ گئی، تو اللہ نے ابراہیم کو آتش نمرود کو گلزار بنانے کی طاقت دی۔ اگر موسیٰ کو موجوں سے کھیلنے کا حوصلہ دیا تو عیسیٰ کو مصائب جھیلنے کا دم دیا، اور اب میرے نبی کے دور آتے آتے گمراہی میں نے کیا کہا آخری مرحلے میں پہنچ چکی ہے۔ اب ابراہیم کے دور کے پتھر بھی خدا کے دعوے دار ہے نا، موسیٰ کے دور کے جانور بھی خدا کے دعوے دار، عیسیٰ کے دور کے انسان بھی خدا کے دعوے دار ہے۔ اب میرے نبی کا دور کیسا دور ہے، میرے نبی کا زمانہ کیسا زمانہ ہے؟ افراد جاہل نہیں ہے، زمانہ جاہلیت کا ہے۔ افراد جاہل نہیں ہے، زمانے کو دیکھو، افراد جاہل نہیں ہے، زمانہ جاہلیت کا ہے، سماج جاہل نہیں ہے، سارا عالم غرق جہالت ہے۔ تو اب مجھے بتائیں نبی والے، علی والے، قرآن والے، اللہ والے، اب ضرورت ہے نا کہ اللہ اس آخری نبی کو جس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اللہ اس آخری رسول کو جس کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا، کچھ ایسے معجزے عطا کرے جس کا جواب صبح قیامت تک ممکن نہ ہو۔ اس لیے نہ کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی اس کے بعد رسول آئے گا، نہ کوئی شریعت آئے گی، آخری نبی ہے، آخری رسول ہے، آخری شریعت لے کے آیا ہے، تو ضرورت ہے کہ اللہ اس نبی کو کچھ ایسے معجزے دے جس کا جواب صبح قیامت تک نہ ہو۔ میرے اللہ نے میرے نبی کو قرآن جیسی کتاب دی تاکہ علم کے لیے چیلنج بن جائے۔ میرے اللہ نے نبی کو قرآن جیسی کتاب دی تاکہ قیامت تک علم کے لیے چیلنج بن جائے۔ نبی کے ہاتھوں چاند کے ٹکڑے کرائے تاکہ آسمان پہ جانے کے لیے چیلنج بن جائے۔ نبی کو اللہ نے صاحب معراج بنایا تاکہ اپنی سرعت رفتار پر اترنے والا انسان، اپنی تیز رفتاری پر اترنے والا انسان بارگاہ رسالت میں اپنی پیشانی کو جھکاتا رہے، یعنی مرسل اعظم کو عرش اعظم پر بلا کر، آمنہ کے لائق کو عرش اعظم پر بلا کر معراج عطا کرنے کا منشا ہی یہی تھا کہ آنے والی دنیا اس بات کا اندازہ کر لے کہ شمس و قمر و مریخ کی سیر کا حوصلہ پیدا کرنا اور بات ہے، اور ایک رات میں سارے عالم کو زیر قدم رکھنا محبت کی بات ہے۔ کہیں بلند سلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ نبی کے میں جملہ کہہ رہا ہوں ممبر سے میرے باہر تک، میرے نبی کے چاہنے والے بیٹھے ہوئے ہیں نا، اور قرآن کے ماننے والے، میرا اور آپ کا ایمان میرا نبی پر بھی ہے، قرآن کے اوپر بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب اللہ نے رسولوں کو بھیجا، انبیاء کو بھیجا۔ اچھا ہم تک پیغام کیسے پہنچا؟ وحی کے ذریعے، وحی آئی انبیاء پر، انبیاء نے پیغام پہنچایا ہے نا۔ اچھا تو اب سب نبیوں پر وحی آئی ہوئی، اللہ کے نمائندے ہیں، اللہ کا جو نمائندہ ہوگا وہ اللہ کے پیغام لائے گا نا۔ پیغام کا ذریعہ ہے وحی۔ شاید میں آگے کی تقریروں میں کچھ اس کی جو ڈیفینیشن بیان کروں، ڈیفائن کروں، لیکن ابھی جو کہنا چاہ رہا ہوں، میرے اللہ نے پہلی وحی میں جب اپنے حبیب سے خطاب کیا تو کہا سورہ علق میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق
اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی ان الی ربک الرجعی. 8 آیتیں سورہ علق کی ابتدائی آیتیں، پہلی وحی میرے نبی پر آئی. کیا حکم ہے؟ اقرا، پڑھو پڑھو حبیب پڑھو. بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھو. یہ رب کون ہے؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. قرآن سننا بھی ثواب، قرآن پڑھنا بھی ثواب. آپ سن رہے ہیں، مولا آپ کی قبول کرے آپ کی عبادت کو، ہے نا. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. پڑھو اپنے رب کے نام سے. رب کون ہے؟ جس نے خلق کیا. خلق الانسان من علق، وہ رب وہ ہے، وہ رب وہ ہے جس نے انسان کو جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا. اقرا وربک الاکرم، کوئی پیغام ہے انشاءاللہ ان آیتوں میں. اقرا وربک الاکرم، اور پڑھو پھر دو مرتبہ اقرا پڑھو، ہے نا. وربک الاکرم. اور اب یہ آیتیں شروع کی 5 آیتیں اگر کوئی آگے پڑھتا رہے تو اس کا پڑھائی میں کتنا جی لگے گا. ایک جملہ تھا جو ذہنوں میں یاد رکھنا ہے. شروع کی 5 آیتیں چھوٹی چھوٹی سی آیتیں یاد کریں، پڑھتے رہیں اور پڑھائی کو دیکھیں کہ کتنی تیزی میں پڑھائی میں کتنی تیزی آ جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. اقرا پھر آپ وربک الاکرم پڑھو، پڑھو وربک الاکرم. تمہارا رب کریم نہیں اکرم ہے. سپرلیٹو ڈگری اکرم ہے. افعل التفضیل عربی گرامر کے اعتبار سے افعل التفضیل کہلاتا ہے. صیغہ ہے نا اکرم. جیسے رحیم سے بنا ارحم. افعل التفضیل. سب سے زیادہ رحم کرنے والا. شریف اشرف، سب سے زیادہ شریف. کریم کرم کرنے والا. اکرم سب سے زیادہ کرم کرنے والا ہے. اقرا وربک الاکرم، پڑھو اپنے رب کے نام سے. یہ رب کون ہے؟ جس نے خلق کیا. پڑھو پھر تمہارا رب اکرم ہے. الذی علم بالقلم، جس نے انسان کو قلم کے ذریعے لکھنا سکھایا. علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے انسان کو علم تعلیم دی. علم الانسان ما لم یعلم، اور انسان کو وہ سب کچھ سکھلا دیا، وہ تعلیم دے دی. ما لم یعلم، جو انسان نہیں جانتا تھا. اللہ ہرگز نہیں. ان الانسان لیطغی، اب اللہ جلال میں کہہ رہا ہے یہ انسان سرکشی کرتا ہے، یہ انسان طغیان کرتا ہے، یہ انسان حد سے بڑھ جاتا ہے، یہ انسان بغاوت پہ آمادہ ہو جاتا ہے، یہ انسان سرکش بن جاتا ہے نا. کب بن جاتا ہے؟ ان رآہ استغنی، جب اپنے کو بے نیاز محسوس کرے. جب اپنے کو بے نیاز محسوس کرے. ان رآہ استغنی، جب اپنے کو مستغنی سمجھنے لگے، جب اپنے کو بے نیاز سمجھنے لگے تو کیا جانتا ہے؟ یہ سرکشی کرتا ہے، اس میں طغیان آ جاتا ہے. ان الی ربک الرجعی، حالانکہ حبیب اس انسان کو تیرے رب کی بارگاہ میں پلٹنا ہے. میں نے 8 آیتیں پڑھی جن میں اللہ نے نبی کو حکم دیا اقرا حدیث پڑھو. کیسے پڑھو؟ اپنے رب کے نام سے پڑھو. علی والوں، نبی والوں، قرآن والوں، اللہ والوں، میں نے آپ کے سامنے ترجمہ کر دیا. محمد کو حکم آیا پڑھو. کیسے پڑھو؟ اپنے رب کے نام سے پڑھو، ہے نا. عجیب بات یہ ہے کہ نہیں بتلاتا کہ رب کا نام کیا ہے، نہیں بتلاتا کہ رب کون ہے، نہیں بتلاتا کہ پڑھنا کیا ہے، نہیں بتلاتا کہ کس طرح پڑھا جائے. یہ 5 آیتیں شروع کی، اس میں اللہ نے کہیں تذکرہ نہیں کیا. حکم دیا کہ حدیث پڑھو، لیکن نہیں بتاتا کہ کیا پڑھا جائے. حدیث حکم دیا کہ پڑھو رب کے نام سے، لیکن نہیں بتاتا کہ رب کا نام کیا ہے. حدیث پڑھو، کیا پڑھو نہیں بتاتا، کیسے پڑھو نہیں بتاتا. پہلی وحی ہے جبریل امین غار حرا میں جو 5 آیتیں
اس طرح مجھے بیٹھا ہوا باہر تھا، میرے ساتھ اتنے مجھے بہت سی باتیں کرنی ہے آج کی مجلس کے اندر، ٹھیک ہے نا. انہیں آیتوں میں رک کر آپ کو کچھ جملہ کہنا چاہ رہا ہوں میں. اچھا تو اب بڑا یہ پہلا پیغام ہے، پہلا پیغام، پہلا میسج، پہلا پیغام انسانیت کے نام، اور اس پیغام کا آغاز کیا خدا نے اپنی خالقیت سے. اقرا بسم ربک الذی خلق. پڑھو، لطف لیے گا جملے کا، ضائع نہ ہونے پائے جملہ. مجھے آپ کی سماعت پر بھروسہ ہے. جملہ میں جب آہستہ ہو جاؤں تو جملہ اس لیے آہستہ ہو جاؤں کہ آپ کے ذہنوں میں اتر جائے، ہے نا. جب دل میں اتر جائے مجھے اظہار کر کے بتایا کریں. اقرا بسم ربک الذی خلق. ابھی پڑھو اپنے رب کے نام سے، ہے نا. اللہ بالقلم، جس خلق الانسان بالقلم، جس نے جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے تمہیں پیدا کیا. اتنا خالقیت پہ ناز کر رہا ہے اللہ کہ میں خالق ہوں، میں نے تمہیں جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے پیدا کر دیا. خالقیت پہ ناز ہے نا. اب ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں. دیکھیے خالق میں اور موجد میں فرق ہے. خالق میں اور موجد میں فرق ہے. موجد یعنی ایجاد کرنے والا، انوینشن کرنے والا، ٹھیک ہے نا. اب میں بچوں کو ایک مثال دے دوں تاکہ اس آیت کا ایک رب مل جائے اور ہم آگے بڑھ جائیں. خالق میں اور موجد میں فرق ہے. خالق اور موجد میں فرق کیا ہے؟ موجد آپ کی سہولتوں میں بھروسہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں میں. موجد چند چیزوں کو جوڑ کر ان میں تناسب قائم کرے، ایک مخصوص ترتیب عطا کرتا ہے، ایک مخصوص ترتیب پر عمل پیدا ہوتا ہے نا. اور مخصوص ترتیب دے کر ایک چیز بنا دیتا ہے. چیز بن گئی. جب وہ چیز بن گئی، موجد نے جو چیز بنا دی وہ چیز بن گئی، اب وہ اس کے اختیار میں نہیں. ذرا بولے میرے ساتھ دیوانوں، ذرا بولے مل کے بولے. جملہ میرے گھر میں رک جا رہا ہوں میں. اب وہ میں مثال دے رہا ہوں بھائی. ریل کا سسٹم بنانے والا جس نے ریل ایجاد کی، انوینشن ہے نا، ریل ایجاد ہو گئی ہے نا. اب ریل اس نے بنا تو نہیں، ریل بن گئی، ایجاد ہو گئی ہے نا. اب اگر وہ اس کے اختیار میں نہیں ہے، اب اگر وہ چاہے کہ یہ ریل میری مرضی سے رکے، میری مرضی سے چلے، تو یہ اس کے اختیار میں نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. یہ وہ موجود ہے، موجود ہے. تو موجود وہ جو بناتا ہے لیکن اختیار نہیں ہوتا اس کے ہاتھ میں. ریل بنانے والا اگر چاہے، ریل بنا دی اس نے، تو چاہے کہ وہ ریل کو فنا کر دے، کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے. بنا دی. تو موجود وہ جو بنا کے بے اختیار ہو جائے، اور خالق وہ جو بنا کر کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھے. میں بات کو اور واضح کر دوں، میرے پچھلے بارے میں کبھی کھاتا جائے تاکہ مل کے فیصلہ ہو جائے. جو میرے کام ہو گئے، موجود وہ جو بنا کر اختیار ہاتھ میں نہیں رکھتا. ریل بنانے والا چاہے کہ میری مرضی سے چلے، میری مرضی سے رکے، ایسا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا. اب میں بیان کو آگے لے جا رہا ہوں. تو موجود میں خالق کا فرق ہے. وہ موجود ہے، یہ خالق ہے. خالق بنائے گی، خالق مٹائے گی. جس نے بلب ایجاد کیا، ایڈیسن بلب ایجاد کر دیا، اب لگے گا بلب، ٹھیک ہے نا. اچھا موجود ایجاد کرنے والا، اس کے کچھ دوست ہوں گے، کچھ دشمن ہوں گے. اب اگر وہ موجود بلب سے کہے کہ فقط میرے دوستوں کے گھروں پہ چلنا، بات پہنچ رہی ہے آپ تک. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نوجوانوں سلامت رہو، آباد رہو. میرے خاطر آواز یہاں سارے مل کے آنا چاہیے. میں ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں میں بھائی. اس نے ایجاد کر دیا ایڈیسن نے بلب. اب بلب سے وہ کہتا ہے بھائی تمہیں میں نے ایجاد کیا ہے، فقط میرے دوستوں کے گھروں پہ ٹک کے مانا چلتے رہنا. خبردار میرے دوستوں کے، میرے دشمنوں کے گھروں پہ مت چلنا. بلب سنے گا نہیں سنے گا، ٹھیک ہے نا. جس نے طیارہ ایجاد کیا، ہوا پیمان، ہوائی جہاز، ایروپلین جسے ایجاد کیا، آپ کو کہے جہاز سے کہ بھائی جو میں نے بنایا ہے فقط انہیں سوار کر جو میرے دوست ہو. خبردار میرے دشمنوں کو سوال نہ کرنا. جہاز سنے گا نہیں سنے گا. جس نے کمپیوٹر ایجاد کیا، وہ کمپیوٹر سے کہے کہ فقط میرے دوستوں کے ہاتھوں میں کام کرنا، دشمنوں کے ہاتھ میں کام نہ کرنا. کمپیوٹر سنے گا نہیں سنے گا. تو سمجھ میں آ گیا. موجود کو جو بنا کر بے اختیار ہو جائے، اور خالق کو جو بنا کر کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھے. لکڑی تو لکڑی ہے، اگر بنی اسرائیل کے ہاتھ میں رہے تو لکڑی ہے، اگر موسیٰ کے ہاتھ میں آ جائے تو آسا بن جائے. بلند سلمان پڑھی ہے، بلند سے بلند ذرا جواب دے مل کے محمد والے محمد پر. آپ صاحب فہم ہیں ماشاءاللہ، آپ صاحب علم ہیں، آپ علم شہر کی علم سماعت مجھے
सुन रही है, मुझे इस बात का एहसास है। अब मैं बयान को फिर एक मंजिल से आगे ले जाना चाह रहा हूँ। मौला मैं भीख मांग रहा हूँ, मौला मुझे तासीर दे कि इस मकाम तौहीद पर फिर एक जुमला क्या क्या आपकी जमातों पर एक जुमला हदिया कर दूँ नतीजे तक, ठीक है ना। तो गुफ्तगू का खुलासा क्या था अब तक का? खुलासा ये था कि अल्लाह ने खुद खालिक है, कहता मैंने खल्क किया, मैंने खल्क किया। उसने अपनी सिफत खालिकियत का एक नमूना दिखाया। तो क्या क्या खल्क करे, हमें हमारी ना औकात है ना हम समझ सकते हैं, लामहदूद ज़ात है ना, लेकिन कहता है हमें खालिक है, मैंने खल्क किया। उसने अपनी खालिकियत की सिफत खालिकियत का एक नमूना बताया कुरान में, जो मैंने आज पढ़ी। खलक़ल इंसान मिन अलक़, हमने तुम्हें जमे हुए खून के लोथड़े से पैदा किया, ठीक है। सिफत खालिकियत का एक नमूना बताया इस आयत में। बड़ी बेदारी से, बड़ी दिलजमी से, बड़ी होश गौर व फिक्र से आप मेरे जुमलों के साथ साथ चल रहे हैं। मौला बात रखे, मेरी कलमत बयानियां हैं, लेकिन आपके ज़हन में उतर जाए और जुमले मेरे नहीं है, मैं तो खुदा की कुरान की आयत सुना रहा हूँ सुनने वालों के सामने। तो अब परवरदिगार ने क्या कहा? वो अल्लाह खलक़ल इंसान मिन अलक़, जिसने तुम्हें जमे हुए खून से पैदा किया। किसने खल्क किया? किसने पैदा किया? रब ने। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, रब ने तुम्हें खल्क किया। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, इस लफ्ज़ रब की कीमत को समझना। कुरान जब कोई लफ्ज़ उठा के इस्तेमाल करता है तो उस लफ्ज़ की पूरी कीमत अदा करता है। कुरान ये जुमला पहुंचा, कुरान जब कोई लफ्ज़ उठा के इस्तेमाल करे तो उस लफ्ज़ को पूरी कुव्वत, पूरी ताकत और पूरी कीमत के साथ इस्तेमाल करता है ना। कुरान ने क्या इस्तेमाल किया? रब, तुम्हारे रब ने तुम्हें खल्क किया, रब ने खल्क किया, ठीक है ना। अब मैं दरख्वास्त करूंगा इतने मोहतरम सुनने वालों से कि जनाब जरा इंजील मुक़द्दस उठाएं, इंजील मुक़द्दस है ना, जनाब ईसा बिन मरियम। और इंजील देखिए एक टर्निंग पॉइंट है, हमारी गुफ्तगू कहीं आगे बढ़ रही है मरबूत लेकिन आगे बढ़ रही है। जरा सा बारीक बात है, मैं इंशाल्लाह आपके ज़रिए बताना चाहता हूँ। इंजील मुक़द्दस उठाएं और बाइबल तो उर्दू में तर्जुमा भी हो चुका है। अच्छा, उठा के क्या करें? खोलें उसको, बरगर्दानी करें और तलाश करें कि इंजील ने खुदा के लिए कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। थके तो नहीं है? जरा सामने से बैठे, जरा हुआ करते तो मुझे हौसला अफजाई होती रहेगी। तो मैं बैठा हुआ इंशाल्लाह थोड़ी सी बारीक बातें छेड़ दी मैंने, मैं आहिस्ता आहिस्ता हो रहा हूँ, लेकिन वहाँ रहेगी इंशाल्लाह, तो मजा आता रहेगा। अब इंजील मुक़द्दस उठाए और देखें जनाब, अल्लाह के लिए, खुदा के लिए इंजील मुक़द्दस ने क्या इस्तेमाल किया। जब हमने देखा दाएं बाएं सफाई में लटके, तो खुदा के लिए जो लफ्ज़ मिला वो लफ्ज़ है आसमानी बाप। इंजील में जो लफ्ज़ मिला मेरे सामने, मैंने कहा इल्म समाते इसलिए मैं मौजूद चला हुआ हूँ। इंजील में जो लफ्ज़ मिला हमें खुदा के लिए वो है आसमानी, इंजील में आसमानी बाप, है ना। और कुरान पढ़े, कुरान में क्या कहा था? कुरान में क्या कहा था? बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या जरा सा बोलने साथ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, है ना। कुरान शुरू हुआ रब्बुल आलमीन से और कुरान खत्म कहाँ हुआ? बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल अऊज़ु बंदा बैठा हुआ है। कुरान का आगाज रब्बुल आलमीन से, कुरान का इख्तिताम रब्बुन नास से। वो रब्बुल आलमीन भी है, वो रब्बुन नास भी है। तो इंजील ने खुदा के लिए जो तसव्वुर दिया वो बाप का दिया, कुरान ने खुदा के लिए जो तसव्वुर दिया वो रब और रूबुबियत का दिया। नहीं, बाप तो बाप होता है ना, ये रब कौन होता है? और रब वो जो परवरिश करने वाला, और रब वो जो परवरिश करने वाला, और रब जो तरबियत करने वाला, और रब जो नफ्स से कमाल तक पहुंचाने वाला, और रब जो ऐब से कमाल तक ले जाने वाला। बाप हो, बाप में और रब में फर्क यह है कि बाप तुम्हारे वजूद का सबब है, तुम्हारी बका का सबब नहीं है। नहीं आने वाला, मेरा जुमला नहीं मालूम जो सामने वाले बैठे हुए, और रब तुम्हारे, बाप तुम्हारे वजूद का, बोलो यार नहीं मालूम सामने बैठे हुए, और बाप तुम्हारे वजूद, मेरे नहीं बारी बात है, बाप तुम्हारे वजूद का सबब है, मेरे वजूद का सबब है।
करवा रहे हैं, दिन नारे लगवा रहे हैं, और माशाल्लाह मजमा अपनी इबादत पूरी कर रहा है। मौला साहब की इबादत को कबूल फरमाए, जो बीमार हैं उन्हें शिफा दे, है ना। इसलिए कि आले मोहम्मद फरमाते हैं ज़िक्रुल्लाह अहल बैत शिफा, हम आले मोहम्मद का जिक्र शिफा है। तो जरा तो मेरे साथ देते रहिएगा, थकिएगा नहीं जरा। जब हम थक जाए आप तकल्लुफ ना करें, बता दें कि मैं बिल खत्म कर दूँ। इजहार कर दिया कि बेदार है और आप नारा भी ताकत वाला लगाया, लेकिन मैं क्या करूं, मैंने तकलीफ मौजूद छोड़ा हुआ, इसी को पढ़ूंगा आगे। और इनके साथ ही कटी कर अब रब में और बाप में फर्क समझ में आ गया। अब दिल चाह रहे हैं इस मसले पर एक नुकते, बड़ा अहम नुकता है, उसकी तरफ भी इशारा कर दूं। साथ साथ मेरा ये मेरे फिर बहुत तासीर है कि पैगाम पहुंचा कर दूं। फिर एक बारीक सी बात आ रही है, और बारीक बात यह है कि ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र आया था, अब कुरान क्या पढ़े, है ना। अजीब बात ये दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, नौजवानों, कि जब अल्लाह ने कुरान में जनाब ईसा की रिसालत का ऐलान किया, है ना, तो उनके जिक्र को तनहा नहीं रखा, उनकी मादरे गिरामी के जिक्र साथ में रखा। ये बात पहुंची सुनने वालों तक, है ना। कहीं पर कहा ईसा इब्न मरियम, सूरह मरियम में कहा, कहीं कहा मसीह इब्न मरियम, सूरह माइदा में कहा। यानी जहां पे अक्सर मकामात पर, कुरान के अक्सर मकामात पर अल्लाह ने जब जनाब ईसा अपने नबी का जिक्र किया, नबी ने कहा, तो उनकी मादरे गिरामी का जिक्र साथ में रखा। कोई ना कोई राज तो है, कोई ना कोई रब तो है, कोई ना कोई इसमें बात तो है कि अल्लाह जब ईसा की रिसालत का जिक्र करता है तो मरियम के जिक्र के साथ करता है कि ईसा रसूल है, वो ईसा जो मरियम के बेटे हैं। तो इसमें राज क्या है भाई? राज ये है कि कुरान में एक आयत और अंबिया का जिक्र आया, नबियों का जिक्र आया, लेकिन अल्लाह ने उनकी माँ का जिक्र नहीं किया। लेकिन जब ईसा का जिक्र करता है, कहता है ईसा इब्न मरियम, मसीह इब्न मरियम, ये ईसा मरियम के बेटे, ये मसीह मरियम के बेटे। तो उसमें राज क्या है? तो राज ये है कि कुरान में एक आयत मिली मुझे जिसमें अल्लाह ने कहा बिल वालिदैन इहसाना, अपने माँ और बाप के साथ एहसान करो। माँ का जिक्र के साथ में, बाप का जिक्र के साथ में, क्यों? इसके दोनों मिलकर तुम्हारे हुजूर का सबब बने हैं। तो दोनों का जिक्र साथ रखा, इसके दोनों मिलकर तुम्हारे हुजूर का सबब बने। अल्लाह ने बार बार कुरान में इब्ने मरियम, मरियम का बेटा कह के दुनिया को मुतवज्जह कर दिया कि अगर ईसा का कोई बाप होता तो मरियम के साथ उसका भी जिक्र होता। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुनाओ जमाने का कुरान क्या है। एक छोटा कमाल हमारी जान कुर्बान जाए बरात कुरानी के ऊपर, बरात कुरानी के ऊपर, एक छोटे से चूल्हे के अंदर, एक छोटे से लफ्ज के अंदर कितना बड़ा अल्लाह का पैगाम, कितना बड़ा वही का पैगाम, कितना बड़ा आयत का पैगाम, कितना बड़ा सूरज का पैगाम, कितना बड़ा कुरान का पैगाम, कितना बड़ा नबी का पैगाम। ईसा इब्न मरियम, मसीह इब्न मरियम, कहा मैंने ईसा को मरियम का बेटा बनाया। ये एक रुख है कि जब ईसा का जिक्र करता है तो मरियम का जिक्र करता है। और दूसरा रुख बयान करूं, दूसरा रुख अल्लाह ने कहा ये ईसा मरियम के बड़े बेटे हैं, है ना। ईसाई जहां ईसा को मरियम का बेटा मान रहे थे, वहीं पर ईसाई अल्लाह का बेटा भी मान रहे थे। कहते थे ये एक मरियम भी है, ये अब्दुल्लाह भी है, ये मरियम का भी बेटा, ये अल्लाह का भी बेटा। अल्लाह ने बार बार कहा खबरदार, ये मरियम का बेटा है और मरियम है इंसानों में। तो अगर कोई अल्लाह का ईसा का अगर कोई बाप होता तो वो इंसानों में होता, खुदा ना होता। मिलके साथ चले पूरी ताकत से, पूरी ताकत आखिरी आखिरी तक। है ना, फकत ईसा रसूल है नहीं, ईसा में मरियम रसूल है। जो मरियम का बेटा है वो रसूल है, ठीक है ना। तो हमारी समझ में आ गया कि अल्लाह ने जब इब्ने मरियम कह दिया, इसका मतलब यह
نہیں معلوم ہے میرا جملہ کون سمجھے گا. یہاں سے علی کو چاہنے والا مجمع آپ کے ذریعے پیغام ہے, جہاں جہاں آواز جا رہی ہے علی کی مسجد میں علی والوں کو پیغام دے رہا ہوں. اتنے مریم کہنا یہ دلیل ہے کہ اس کا کوئی باپ خدا نہیں ہے, یہ اللہ کا بیٹا نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ مریم کے بدن سے نکلا ہے. جو کسی انسان کے پیٹ میں پیدا ہو وہ اللہ کا بیٹا نہیں ہوتا. تو ہم نے کہتے تھے کہ اس بات سے بتلا دیا کہ جہاں ماں موجود ہو, جہاں ماں موجود ہو وہاں خدا باپ نہیں بنتا. نہ مادی باپ نہ مانوی باپ. کوئی کہہ رہا مادی باپ ہے خدا, ہمیں خبر تھا خدا مادہ کا ہے جو خدا بن سکے, جو بیٹا بن سکے, جو باپ بن سکے. خدا مادہ نہیں ہے, خدا مادے سے بنا ہے. تو خبردار کبھی خدا کو مادی باپ نہ لینا. اب کوئی اٹھ کے کہتے ہیں کہ جناب خدا مانوی باپ ہے, مادے سے بنا ہے نا. مانوی باپ کہنے میں خدا کو کیا ہے, کیا خرابی ہے؟ میں نے کہا اگر خدا مانوی باپ ہے تو مانوی باپ محتاج کہاں ہے کہ مریم کے ذریعے پیدا کرے؟ نہیں معلوم یہ مطلب پہنچنا نہیں پہنچ رہا ہے. مجھے علی والوں کی بات آ رہی تو سمجھ میں میرا خاطر دے رہا ہوں. اس لیے میرا سننے والے اگر مانوی باپ ہوتا تو مریم کے پیدا کرنے کا محتاج نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابن مریم کہہ کے بتلا دیا کہ یہ ابن اللہ نہیں ہے, مریم کا بیٹا ہونا دلیل ہے کہ یہ اللہ کا بیٹا نہیں ہے, اللہ اس کا باپ نہیں ہے. تو میں جملہ کہنے کا جی چاہ رہا ہے کہ جہاں علی والے تنہا مریم درمیان میں آ جائے, جہاں تنہا ماں درمیان میں آ جائے, وہاں عیسیٰ اللہ کا بیٹا نہیں ہو سکتا. تو جس کے علی کے وجود میں ابو طالب جیسا تھا بیٹے کو جیسی ماں, وہ خدا کیسے ہو جائے گا؟ بولا بات کر کے آپ لوگ تھکے تو نہیں ہیں حضرات, پیچھے والے تھکے تو نہیں ہیں. من مسیح ابن مریم کہیں بھی لیکن جو موضوع چھڑا ہوا ہے اس موضوع کو ختم کرنا ہے مجھے. من مسیح ابن مریم سورہ مریم سورہ مائدہ میں کہتا ہے, من مسیح ابن مریم سورہ مریم میں کہتا ہے عیسیٰ مریم کے بیٹے عیسیٰ. وہاں عیسیٰ تھا, یہاں پر مسیح کا ہے نا, عیسیٰ کی مراد ہے. من مسیح ابن مریم عیسیٰ رسول کا اور نقطہ ہے, آپ کر رہا ہوں اور شاید یہ آخری اللہ ہو جائے میرا ساتھ رہے گا. عیسیٰ جہاں اللہ نے عیسیٰ کی رسالت کا اعلان کیا وہاں پر کہا کہ فقط اعلان کرنا کافی نہیں ہے. ابن مریم کا ذکر ہونا ضروری ہے, مریم کا ہونا ضروری ہے. جہاں عیسیٰ کی رسالت کا قرآن میں ذکر کیا مانے تم نے کہہ دیا کہ ابن مریم کے بیٹے ہیں. اپنی سمجھ میں نہیں آتا. قرآن کی ایک اور آیت ہے, وما محمد الا رسول, محمد کچھ نہیں ہے اللہ کے رسول ہے. یہ نہیں کہتا کہ یہ ابن آمنہ بھی ہے. خاموش بیٹھے رہے ہیں. مولانا بات کرنے والے ساتھ میں بھائی قرآن میں ماں وما محمد الا رسول, نبی کی نبوت رسالت کا اعلان ہے. محمد کچھ نہیں, نام لیا, نام تو لے لیا, لیکن یہ نہیں کہا کہ یہ ابن آمنہ ہے, یہ ابن عبداللہ ہے, یہ عبداللہ کا نام, میں آمنہ کا نام ہے نا. ہر نبی کی نبوت کا رسالت کا اعلان کیا, اس کی ماں کا نام ساتھ نہیں رکھا, لیکن جب عیسیٰ کا ذکر کیا اچھی بات ہے تو کہتا ہے عیسیٰ رسول ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ مریم کا نام لیتا ہے. تو ہماری سمجھ میں آ گیا کہ اگر مریم کا بیٹا ہونا کوئی عیب ہوتا اگر مریم کا بیٹا ہونا کوئی عیب ہوتا تو اللہ قرآن میں ابن مریم میں کہتا. میں مثال دے دوں آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی مثال, شادی کرنے کا بیان ختم ہوا ہے, پیغمبر سے بڑا کوئی فضیلت والا ہے؟ خاموش ہو گئے سارے کے سارے. پیغمبر سے بڑا کوئی فضیلت والا ہے نہیں ہے نا. پیغمبر کائنات کا سب سے بڑا فضیلت والا میرا محمد, اس میں سارے فضائل سارے کمالات ہے نا. لیکن نعوذ باللہ خاتم ہے, اگر کوئی میرے نبی کی توہین کرنا چاہے نعوذ باللہ تو یہ کہہ سکتا ہے نا کہ یہ ان کو پہچانتے, یہ ان کو پہچانتے, یہ ابو لہب کے بھتیجے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک, کیا ابو لہب چچا نہیں یہ بھتیجا ہے نا. لیکن کسی میں اتنی ہمت نہیں, جرأت نہیں, کسی میں جرأت نہیں کہ وہ اسلام کی بات کرے کہ محمد کا تعلق ہے, کہ محمد کا تعلق ہے, کہ محمد کا تعلق ہے, کہ محمد کے بھتیجے ہیں.
سجدے میں رکھ کے کہ مجھے پوچھ خدا سے. مسلمان سر سجدے میں رکھ کے کہ مجھے پوچھ خدا سے. کافر نہیں کافر کا مسل بھیج دیا. اور پڑھ دوں آپ کے سامنے. سلامت رہے آپ کو اپنے بہار. میں بیان ختم کر رہا ہوں لیکن آپ کے جتنے جملے بیان کیے ہیں میں نے ان کو کنکلوڈ کر لوں, خلاصہ دے کر جملے میں بیان کر دوں. ذرا میرا ساتھ دیے گا تھوڑا سا ساتھ دیے گا. باریک باریک بات آپ نے ساری سن لی ماشاء اللہ سے, آیتیں بھی حدیثیں بھی, اور جو باریکیاں تھی ہے نا انجیل کے حوالے سے قرآن کے حوالے سے وہ آپ نے اپنے پاکیزہ ذہنوں کو سپرد کر لی. اب مجھے کچھ بیان نہیں کرنا. میں انہیں جملوں کو چھوڑ کر ایک پھر جملہ اختیار کر رہا ہوں. بس شرط یہ ہے کہ میرا ساتھ دیتے رہے, کلیجے میں طاقت ہو تو میں آخری آدمی تک دیکھنا چاہ رہا ہوں. اور میرا علی والا بیدار ہوا ہوا ہے. کیا کہا قرآن نے؟ مل مسیح ابن مریم اللہ رسول جملے کے ساتھ چل کر مل مسیح ابن مریم اللہ رسول عیسیٰ مریم کے بیٹے ہیں نا. تو تعریف کراؤ رسالت عیسیٰ کا لیکن اس میں نام آ رہا ہے مریم کا. ٹھیک ہے نا, مریم کا نام آ رہا ہے. کیوں؟ اس میں کہ مریم کے عیب ہے. تو جہاں تعریف کا مقام ہو اگر کسی میں عیب ہو اس کا نام نہیں ہوتا. فرشتے آئے فرشتے ہجرت کیا اور آگے کہنے لگے بخل لگا یمنا ابی طالب مبارک ہو آئے ابو طالب کے بیٹے تیرے جیسا کوئی نہیں ہے. عیسیٰ کے لیے کیا کہا؟ عیسیٰ مریم کے بیٹے ہیں. لیکن عظمت عیسیٰ نے مریم کا حوالہ دیا, عظمت علی نے ابو طالب کا حوالہ دیا. لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ جب عیسیٰ نے ذکر کیا تو اللہ نے کہا خالق من قبل الرسول. عیسیٰ رسول ہے لیکن یہ عیسیٰ جیسے بہت سے گزر گئے. تو مریم کا ذکر کیا اس عیسیٰ نے کہا جس کے جیسے تھے, اور ابو طالب کا ذکر کیا اس علی کے ساتھ جس کے اجازت نہیں ہے. اگر نعرہ حاضری پوری طاقت سے بلند ترین سلوات پڑھے محمد والے محمد. علی کا ذکر ہو رہا ہے اور چہرے کھل رہے ہیں. میں نے اتنی مجلس پڑھ دی, میں نے کچھ نہیں کیا. میں تو بس علی کے چاہنے والوں کو شراب حب علی پلا رہا تھا. اور خبردار اس شراب کو کبھی نجس نہ سمجھنا. یہ وہ شراب ہے جو کوثر سے لائی ہوئی. آپ خاموش جائیں گے سامنے والے یہ وہ شراب ہے جو کوثر سے لائی ہوئی, سرزمین میں ملائی ہوئی, چادریں تقسیم میں چھانی ہوئی, انبیاء کی جانب پہچانی ہوئی. آدم نے بھی تو خلافت ربانی مل گئی, نوح نے بھی تو کشتی کو روانی مل گئی, محمد نے بھی تو محمد کی غلامی مل گئی, یوسف نے بھی تو غلامی مل گئی, اور زلیخا نے بھی تو جوانی مل گئی. کل کہہ رہا تھا نا کہ بچے کو کتنی محبت ہے. بابا سے پوچھا بابا آپ کیا انعام دیں گے رونے والوں کو؟ کہا میں ساقی کوثر ہوں, دل رونے والوں کو حوض کوثر سے سیراب کروں گا. حاکم مدینہ نے حسین کو بلایا, بنی ہاشم کے جوانوں کے ساتھ آئے دربار میں. حاکم نے اٹھ کر تعظیم کی, بٹھایا, یزید کا ہاتھ سامنے رکھا. میرے مولا نے خط پڑھا اور پڑھ کے بے اختیار کہا انا للہ
وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. کہا فرماتے رسول آپ کا ارادہ کیا ہے؟ حاکم کرائے گا. کہا ذرا سکوت ہونے دو، ذرا سکوت ہونے دو، پھر ہم دیکھیں گے کہ یزید میں ہمت ہے کہ وہ ہم سے بیعت مانگ سکے. یہ کہہ کر حسین چلے. کسی مشورہ دینے والے نے مشورہ دیا کہ اگر حسین چلے گئے تو پھر تم حسین سے بیعت نہیں مانگ سکو گے. ایک مرتبہ ڈانٹ کے میرے مولا نے اس مشورہ دینے والے سے کہا خدا تجھ پہ لعنت کرے، تو فرزند رسول کی شان میں گستاخی کر رہا ہے. رونے والوں جیسے ہی حسین کی جلال کی والی آواز باہر گئی دارالمالا کے باہر، وہ جب جوان کھڑے تھے نا حسین کے چاہنے والے، انہیں چلانا کیا اور سب سے پہلے جس نے تلوار نکالی اس کا نام تھا ابو الفضل عباس. کہا بھیا عباس تلوار کو نیام میں رکھو. یہ کہہ کر اپنے دونوں ہاتھ اپنے اس بھائی کے کندھے پہ رکھے عباس کے اور کہا بھیا مدینہ اب رہنے کے قابل نہیں رہا، سامان سفر کی تیاری کرو، کل دن میں ہم مدینہ چھوڑ دیں گے. آپ رو رہے ہیں، آپ کے دل میں گداس ہے، آپ کے دل میں چوٹ ہے. عباس سامان سفر کی تیاری میں مشغول ہوئے. حسین گھر میں آئے، رسول کا امامہ اپنے سر پہ رکھا، رسول کی ابا اپنے کندھے پہ ڈالی، رسول کی تلوار کمر میں حمایت کی، رسول کے نعرائن مبارک پہنے. رونے والوں مجھے بتاؤ میرے مولا کا وطن چھوٹ رہا ہے نا، مدینہ وطن حسین کا وطن چھوٹ رہا ہے. فقط وطن نہیں چھوٹ رہا، نانا کا مزار چھوٹ رہا ہے، ماں کی قبر چھوٹ رہی ہے، بھائی کی لہر چھوٹ رہی ہے. مختر نے لکھا کہ رسالت کے زیور سے آراستہ ہو کر رات کے اندھیرے میں قبر رسول پر آئی، دور سے آواز دی السلام علیکہ یا جدہ، نانا آپ کا میرا سلام ہے. یہ جملہ کہا کہنے لگے نانا آپ کی قبر کا مجاور آیا ہے. یہ جملہ کہا دونوں ہاتھ قبر رسول پہ رکھے اور کہا نانا آپ کو تو معلوم ہے نا کہ آپ کے بعد امت نے ہمارے ساتھ کیا کیا، تو حسنی الیکا جا سکتا نانا مجھے ابھی اپنی قبر میں بلا لو. راوی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، خود حسین کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے یہ جملہ کہا کہ نانا مجھے اپنی قبر میں بلا لو، قبر رسول سے رونے کی آواز بلند ہوئی. حسین خود بھی رونے لگے، روتے روتے حسین کی آنکھ لگ گئی. خواب میں رسول کو دیکھا، کہا نانا آپ کی مجھ نے پاس بتایا، نانا مجھے اپنے پاس بلا لو. کہا نہیں بیٹا ابھی تو تجھے کربلا جانا ہے. اور بیٹے حسین سن مجھے معلوم ہے کہ تو اپنی بہنوں میں سب سے زیادہ زینب کو چاہتا ہے اور اپنی بیٹیوں میں سب سے زیادہ سکینہ کو چاہتا ہے. تو میری وصیت یہ ہے کہ جب رخصت آخر کے لیے جانا تو زینب کی آستین ہٹا کر بالوں پر بوسہ دینا اور جب بچی کو گود میں لینا تو کہنا بیٹی مت گھبرانا، شام غریبہ میں تیری دادی تجھے گود میں سلانے کے لیے آ جائے گی. رات بھر حسین تم رو رہے ہو، تمہاری آوازیں بلند ہیں، خدا آپ کو سوائے ہمیں حسین کو جام نہ دے. رات بھر حسین قبروں سے رخصت ہوتے رہے، نانا کی قبر، بھائی کی قبر، ماں کی قبر. اب مجھے بتاؤ حسین رات بھر قبروں سے رخصت ہو رہے، حسین کی بہن زینب گھر میں کیا کر رہی؟ دیکھو تمہاری آوازیں بلند ہو گئی. عروہ مسعود پیغمبر کے ایک صحابی ہے، ان کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ اتنے گھنا گوشت تھے کہ ان کے کانوں تک آواز نہیں آتی تھی. لا یسمعون صوت الرعد، بادلوں کے گڑگڑانے کی آواز ان کے کانوں نہیں آتی تھی. جس رات حسین کا سفر تھا 28 رجب کی رات کا سفر، اس رات عروہ سو رہی تھی. آدھی رات کو گھبرا کے عروہ کی آنکھ ہوئی، اپنی بیوی سے کہنے لگی کہ میں تو بادلوں کی گھڑگڑاہٹ ہی سنتا، یہ کیوں بادلوں کی رونے کی آواز آ رہی ہے؟ کہا ارے یہ مفاتح زہرا کی بیٹی رو رہی ہے، یہ محمد کی نمازیں رو رہی ہے. رونے والے رات بھر حسین قبروں میں بنا ہوتے رہے. دن ہوا مضافات مدینے کا ایک رہنے والا 28 رجب کو مدینے میں آیا. دیکھو حسین سے کتنی محبت ہے. اس کے دل میں یہ خیال آیا، تمنا آئی کہ میں نبی کے نواسے کے رخصت ہونے کی شان دیکھوں کہ نبی کا نواسہ رسول کس شان سے مدینہ چھوڑتا ہے. راوی کہتا ہے کہ میں پتہ پوچھتا ہوا محلہ بنی ہاشم میں آیا
میں ایک گلی کے سرے پر کھڑا ہو گیا. کہتا ہے میں بہت دیر کھڑا رہا. اتنے میں ایک گھر کا دروازہ کھلا. ایک لمبے قد کا جوان ایک کرسی لے کر باہر نکلا. اس نے کرسی رکھی, رکھ کر اندر گیا, اور اب نبی کا نواسا نکلا جسے میں نے پہچان لیا. حسین کرسی پہ آ کے بیٹھے. کہتا ہے جیسے حسین کرسی پر تشریف فرما ہوئے, اس گھر سے 2 نوجوان نکلے جن کے چہرے چاند کی طرح چمک رہے تھے. وہ حسین کی کرسی کے پیچھے جا کر کھڑے ہوئے. میں نے کسی گزرنے والے سے پوچھا کہ وہ جوان جو ذرا بڑا ہے وہ کون ہے؟ کہا نہیں پہچانتا, وہ حسین کا بیٹا اکبر ہے. کہا اچھا وہ جو اس کے پہلو میں پیچھے کھڑا ہے وہ کون ہے؟ کہا اسے نہیں پہچانتا, وہ حسن کا بیٹا قاسم ہے. کہا تم نے اتنا بدلا دیا, اتنا اور بدلا کہ یہ تبدیل قامت کا جوان کون ہے؟ کہا میں اسے نہیں پہچانتا, یہ حسین کا چھوٹا بھائی ابو الفضل عباس ہے. راوی کہتا ہے کہ اس طویل قامت کے جوان نے جس کا نام ابو الفضل عباس تھا, گلی کے دونوں سروں پر قنات لگائی. میں قنات کے پیچھے چلا گیا. سنے گی تم نے؟ میں قنات کے پیچھے چلا گیا. حسین کرسی میں بیٹھے ہوئے, اکبر و قاسم پیچھے کھڑے ہیں. جوان گلی میں ٹہل رہا ہے. کچھ ناچے آئے, ناچے بٹھلائے گئے, ان پر چھوٹے چھوٹے خیمے بار ہوئے. وہ ناچے آگے بڑھ گئے. پھر کچھ اور ناچے آئے, ناچے بٹھلائے گئے, ان پر پانی کے مشکلیں رکھے گئے. وہ مشکلیں بھی آگے بڑھ گئے. پھر وہ اور ناچے آئے, ناچے بٹھلائے گئے, ان پر مزید سامان سفر رکھا گیا. وہ ناچے بھی آگے بڑھ گئے. راوی کہتا ہے جب سامان سفر آگے بڑھ گیا تو اب اس لمبے قد کے جوان نے ان بچوں کو دیکھا جو چھت پہ تماشا دیکھنے کھڑے تھے, اور پکار نے کہا بچوں ادھر آؤ, اب شیطانیاں نکلنے والی ہے. اللہ بچوں ادھر